بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا کیسے کریں؟ دلہا دلہن پہلی ملاقات سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت اور شکرانے کے پڑھیں تو اللہ کریم ان کی نسلوں میں 11 برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ اس کی نسلوں میں ولی پیدا کرے گا۔ نمبر 2 پہ ہے، جن سجدوں اور رکوع سے میاں بیوی نے ابتدا کی، اللہ جل شانہ ان کی اولاد سے رکوع اور سجدے نہیں چھینے گا، یعنی اپنی بندگی نہیں چھینے گا۔ نمبر 3 پہ ہے، اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو خواہشات کا غلام نہیں بنائیں گے۔ نمبر 4، اللہ پاک اس کی نسلوں کو ظاہری حسن عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، اللہ کریم اس کی نسلوں کو باطنی حسن عطا فرمائیں گے۔ اللہ مہربان اس کی نسلوں کو روح کے فرائض کی ادائیگی بغیر اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ نمبر 7، نماز میں اللہ پاک نے روزی کی برکت رکھی ہے، اللہ اس کو اس کی نسلوں کو سدا روزی کی برکت دے گا۔ اللہ پاک اس کو ظاہر کا ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے حق و باطل کو پہچان لگے گا۔ اللہ کریم جل شانہ آخری وقت میں کلمہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 10 پہ ہے، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو فقر اور فقیر ہونے سے بچائے گا۔ نمبر 11 پہ ہے، اللہ پاک اس کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب کو بتانے جا رہے ہیں بیوی کون ہے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو گنہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالنے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، اعتماداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ بیوی کے لیے 20 سنہری اصول۔ خاوند کا اعتماد حاصل کرے، خاوند کو محبت سے تسخیر کریں، لگائی بجھائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، خاوند کے قریب داروں اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ہاں صلح رحمی کی نیت سے جائیں اور پردے کا لحاظ رکھیں، خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دیں، شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتے رہیں، کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائیں،
کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں، اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں، ضرورت کی کچھ چیزوں کو سنبھال کر رکھیں، خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں، خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ستھرا کر لیں، خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کریں، گھر کے اندر ایک جگہ مسئلے کے لیے مخصوص کر دیں، اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے بیان کریں، ضرورت ہو تو خاوند سے شیئر کریں، اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔